سورۃ الطلاق، سورۃ التغابن ختم ہوئے، آج سورۃ الطلاق شروع ہوئے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام مذکور ہیں۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 12 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله المولى العظيم۔ سورۃ الطلاق۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ التغابن ختم ہوئے، آج سورۃ الطلاق شروع ہوئے۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الطلاق ہے کیونکہ اس میں طلاق کے بعض احکام مذکور ہیں۔ یہ سورہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی 12 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورہ الفاظ 147 ہے اور 117 حروف پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق اس سورہ کو سورۃ الطلاق القصریٰ یعنی چھوٹی سورۃ چھوٹی طلاق کہا گیا، چھوٹی سورہ طلاق کہا گیا کیونکہ آئلی قوانین زیادہ تر سورہ بقرہ میں نازل ہوئے ہیں اور یہ سورہ اس کی بعد نازل ہوئی۔ اب میرا محترم، گزشتہ سورہ میں زیادہ تر مسلمانوں کی اجتماعی معاملات پر بیان ہوئے، بنیادی عقائد میں مسئلہ توحید، رسالت، قیامت، جزائے عمل کا ذکر ہوا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق، اور پھر اللہ کی ڈر، خدا خوفی جس کو فرماتے ہیں، اس کے متعلق بیان ہوا۔ آخری آیات میں اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، یہ بھی
کہ تمہارے بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہیں۔ فرمایا نہ تو ان کی خلاف انتقامی کارروائی کرنا ہے اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی ذکر سے غافل ہونا۔ تو آخر جو آیات ہے کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ فرمایا۔ تو میرے دوستوں بالکل آخر میں جا کر اللہ نے فرمایا اور یہ بھی کہ تمہارے بعض عورتیں اور بعض اولادیں تمہارے حق میں دشمن تھی، لہذا ان سے بچتے رہیں کہ ان کی خلاف انتقامی کارروائی بھی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ کہ اگر تمہارے عورتوں بھی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ میں اللہ نے طلاق کے بعض مسائل، مطلقہ عورتوں کی مختلف قسمیں اور عدت کا مسئلہ بیان فرمایا، کیونکہ جب گھر نبھا نہیں سکے دونوں میاں بیوی تو ان صورتوں میں طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے، کیونکہ بعض عورتیں جب دشمن میں اتنا حد تجاوز کر جائے ایک دوسرے کے لیے نبھانا مشکل ہو جاتی ہے اور جینا مشکل ہو جاتی ہے، دونوں سکون سے رہ نہیں سکتے، پھر طلاق کی نوبت آتی۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الطلاق کے اندر اسی کی متعلق اور پھر کتنی عدت ہوگی اس کی متعلق بیان فرمایا۔ سورت کی آغاز نبی سے خطاب کے ساتھ ہوا، نبی یا امت سے خطاب، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ خطاب پیغمبر علیہ السلام کی ذات سے کر کے آگے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ کہہ کر آگے جمع اللہ نے استعمال کیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ مفسر کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے سارے امت کو سمجھانا مقصد ہے، سارے امت کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ نبی کو خطاب اس لیے کیا گیا کہ نبی پوری امت کا سردار ہوتا ہے، نبی پوری امت کا سردار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نبی کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی کی بات یا کل محذوف ہے، یعنی حذف ہے اس میں، کہ یا ایھا النبی کل، اے نبی آپ فرما دیجیے کیا آپ امت کے لوگوں کو کہہ دے کہ جب تم طلاق دو اپنے عورتوں کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کو عدت پر طلاق دو، ان کو عدت پر طلاق دو۔ اس آیات کی شان نزول کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت عمر کو ایک طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور علیہ السلام کو رجوع کا حکم دیا۔ وہ جو حضرت حفصہ سوامہ بھی تھے قوامہ بھی تھے، سوامہ بھی تھی
قوامہ تھی، بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی اور نمازیں بھی بہت پڑھا کرتی تھی، عبادت کرنے والی عورت تھی اور انتہائی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت حفصہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہوگی، لہذا حضور علیہ السلام نے رجوع کر دیا حضرت حفصہ بنت عمر سے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئے کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت پر۔ البتہ شان نزول کی زمن میں مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی ہے، انہوں نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے غلط کام کیا، اس کو کہو کہ رجوع کرے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی، لہذا رجوع کر لیا۔ اس سورہ میں اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت فرما دی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، بلکہ اگر اس کی بغیر یا بالکل چارہ نہ ہو تو پھر ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا ہو۔ طہر میں جب پاک پاکیزہ ہو، اس حالت میں جب دونوں میاں بیوی آپس میں دونوں کی ملاقات نہ ہوا ہو تو اس صورت میں طلاق دے دی جائے، تاکہ عدت کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہ ہو۔ یہ دوسری نمبر شان کی بات، تیسری نمبر نکاح اور طلاق۔ طلاق کا لفظی جو معنی ہے بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، اپنے گرہ سے آزاد کر دینا۔ اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں۔ جیسے فرمایا بیادہ عقدۃ النکاح، سورۃ البقرہ آیات نمبر 237 میں اللہ نے فرمایا کہ بیادہ عقدۃ النکاح، یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے۔ مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت میں عدت کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے۔ جب مرد طلاق دیتے ہیں تو عدت کی اعتبار عورت سے ہوتا ہے، کیونکہ عدت اس سے پورا کرنا باقی ہوتی ہے۔ طلاق ایک ناپسندیدہ امر ہے، یہ سن لیں، کیونکہ جب نکاح ہو جاتی ہیں دونوں میاں بیوی کی درمیان اس کو نبھانا بھی ضروری ہے، تاجست ہے۔ ہمیشہ دونوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور آپس میں محبت ہونا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے ان کو ہمیشہ خوش رکھتے تھے، بلکہ بعض وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سبزیاں بھی کاٹا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ لگائی کہ کون آگے جاتے ہیں کون پیچھے رہ جاتے ہیں، مقابلہ۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، دوبارہ آپ کون آگے جاتے ہیں اور کون پیچھے، ہر جیت کے لیے۔ تو یہ اچھی سلوک ہونا، میاں بیوی کو اپنے محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ اچھے سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ، محبت والی سلوک کرنا۔ آپ ظاہر سی بات ہے جب عورت فرماتی ہے کہ ایک عورت وہ 5 وقت نماز کلام بھی پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی، تھوڑی بہت وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اپنے بچوں کی پرورش کی بھی خیال کرتی ہیں،
جو فرماتی ہیں ایک عورت 70 اولیاء سے بھی بڑھ کر اس کی رتبہ. عورت ہے تو عورت وہ ماں، عورت ہے تو وہ عورت بہن، عورت ہے تو وہ عورت بیٹی ہے، عورت ہے تو وہ عورت بیوی. تو عورتوں کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی رتبہ عطا فرمایا کہ اپنے بچوں کو پرورش کی بات، دیکھ بھال کی بات، وہ نماز 5 جگہ اگر پڑھ لیتی ہے اور تھوڑی بہت وقت اگر وہ تسبیح کر لیتی ہے تو کہا کہ اس کی رتبہ 70 اولیاء سے بڑھ کر. تو لہذا ان کی ساری سلوک اچھی کی جائے. بے طلاق کا تو محبت آنا ہی نہیں چاہیے. بے عورت کو لوگوں نے تو کیا سمجھ کے رکھی پتہ نہیں، سالن پکائے. ارے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میاں پہلے سے شیطان اس کے اوپر سوار ہو کر آتی، وہ گھر میں آتے ہی قدم رکھتے ہی کیا السلام قبل الکلام، سنت رسول کی، یا گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہو. کیونکہ گھر میں ان کی حالیہ بھی ہے، ماں ہے، دیگر لوگ ہیں، بچے سب کو سلام بڑے چھوٹے نہیں دکھتے ہیں. سلام یہ رسول کی سنت ہے، اور سلام کرنے والی کی رتبہ زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہے. اب وہ سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر گھر میں داخل ہو جائے. اب اگر بیوی سامنے آ گئی تو وہ بھی سلام کی جواب لے کے پھر اپنے شوہر کو سلام کر سکتے ہو. یہ طریقہ کار ہوتی ہے محبت کے سلوک، محبت کی علاماتیں. اب آیا کھانے کے لیے، بھائی ہاتھ کو وضو کلام کر کے کھانے کے لیے بیٹھے، سالن منہ میں چکنے سے پہلے نمک تھوڑی سی زیادہ ہو یا کم ہو گئی، جو کھا لی، گالیاں شروع، ڈنڈے اٹھا کر برسانا شروع. ابے شرم تو کرو، انسان سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہے، انسان غلطیوں کی پتلا ہے. تمہیں احساس نہیں ہے کہ عورت ہے صرف تیرے بیوی بھی ہے، عورت تیرے بہن بھی ہے، عورت تیرے بیٹی بھی ہے، عورت تو تیرے ماں بھی ہے. ایک عورت 4 افراد کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے کل قیامت کو. ایک نمبر کہتے ہیں کہ میرے باپ جو مجھے دین کی کوئی تعلیم نہیں دی، بیٹی. یہی عورت کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے کبھی نماز کے لیے نہیں بولے، کبھی نماز کی ترغیب نہیں دی. وہی عورت اپنے بھائی کے لیے، جو میرے بڑا بھائی تھے، میرے ماں باپ نے ان کو تعلیم دیے، دین سکھائے، لیکن مجھے کبھی دین کی ترغیب نہیں دی. ایک عورت بیٹی ہے کہ میرے باپ نے مجھے کبھی دین نہیں سکھائی، قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے، دین کی کبھی ترغیب نہیں دی. یہ اللہ سب سے پہلے میرے بھائی ہے، میرے باپ ہے، میرے بیٹا ہے. ایک عورت ماں وہ اپنے بیٹے کو کہ میں نے اپنے بیٹے کو تربیت دی، لیکن میرے بیٹا مجھے کبھی دین کی بات نہیں بتایا. حلال و حرام کی تمیز کی بات بھی بیٹے کو بتانا چاہیے، شوہر کو بتانا چاہیے، بھائی کو بتانا چاہیے، باپ کو بتانا چاہیے. تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت عورتوں کو بہت بڑی رتبہ عطا فرمایا. آگے میں دیکھیں آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی نکاح اور طلاق. آگے میں دیکھیں دوسرے مذاہب کے اندر
طلاق کا کیا حکم ہے، یا عورتوں کا بھی طلاق کے اختیار ہے یا نہیں ہے، امت مسلمہ میں طلاق کی کیا حقوق ہے، اور پھر طلاق کی لوازمات کیا ہے۔ یہ 5 نمبر۔ 6 نمبر میں خلا اور طلاق بالمال، کہ عورتوں کے گھر آپس میں نہیں بن رہے یا شوہر ان کو طلاق بھی دینا نہیں چاہتے ہیں تو خلا لے لے، مال دے کر بھی لینے کی، وہ کس صورت میں ہوگی۔ 7واں نمبر طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، جو احسن طریقہ ہے طلاق کا۔ 8واں نمبر میں طلاق کی بدعت، جو طلاق دینا بدعت بلکہ بالکل حرام ہے، ایک ساتھ میں طلاق دینا، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور طلاق اگر دی تو کس انداز سے طلاق دینا چاہیے، طلاق سنت کون سی ہے، احسن طلاق کون سی ہے، اور طلاق بدعت کون سی ہے۔ پھر اس کے بعد عدت کا شمار۔ 9واں نمبر۔ 10واں نمبر میں عدت کے دوران کی سکونت، جب طلاق دے دے عورت کہاں رہے گی، اس کی سکونت کہاں ہو۔ اسی انداز سے انشاءاللہ تعالی یہ سورۃ طلاق رمضان میں ہی شروع ہوا اتفاقیہ، اس کی مسائل انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے میں بتاتے جاؤں گا۔ آج میرے دوستوں خیال میں یہ ہے کہ میں رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں بتا دی جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا اللہ رب العزت نے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم فرزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، مطلب اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون۔ آج دیکھیں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے نبی، جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کی پتلے 2000 سال تک زمین میں پڑے رہے، کہ پہلے بنانے کا تو بڑے پروسیس، اس سے پہلے ہمارے بیان آ چکے آدم علیہ السلام کے متعلق۔ بہرحال وہ ایام بیاض کے روزہ رکھتے تھے، ان کی برفرض تھا، یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اب اس کی بعد میرے دوستوں، آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی جن کو کہتی ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو 950 برس تک دین کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو جو امت تھے وہ سخت مزاج کی تھے، ان کے اندر بڑی اکڑ تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پورے سال کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دی ہے، تاکہ روزے سے اکڑپن ختم ہو جائے۔ کیونکہ روزے رکھنے سے اب میرے دوستوں اسی تو ان کی اکڑ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ فرض تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک روزہ 2 روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی 1 دن چھوڑتے تھے، 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن
ان کی امت نے کیا کیا؟ ایک بادشاہ کی جو بیمار ہوا اور وہ نیت کر کے بیٹھے کہ یہ اگر صحتیاب ہو جائے تو ہم جو 40 دن کی روزہ رکھیں گے، دوبارہ دوسرے بادشاہ کی بیماری ہوا کہ ہم 7 دن کی روزہ رکھیں گے۔ اب ان کے علماء بیٹھ کر یہ کہنے لگا بھائی 47 روزہ کو ایک کام کی جگہ میں 50 سے کر دی جائے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی روزہ یہ اپنے اوپر لاگو کیے تھے۔ کہنے لگا بھائی سردی کے موسم میں، گرمی میں بہت پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، سردی کے موسم کی روزہ ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، روزے سب سے پہلے نمبر روزے میں صحت کے اعتبار سے، کہ جب انسان روزہ رکھتی ہے اس کی جو بیماریاں ہیں، خاص طور پر رطوبات بلغمی کی بیماری ہے، بھئی ہم تو بہانہ بنا لیتے ہیں، یار سینے سے سانس نہیں آ رہا ہے، بھئی کیا ہوگا؟ جب روزہ رکھو گے، کھانا جب کم کھاؤ گے تو ایک دن آپ کسی ڈاکٹر کی بات جائیں، بولے بھائی آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، کیوں؟ کہ رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس سے بلغم زیادہ پیدا ہوتی، کھانا کم رکھو گے، پیٹ تھوڑی سی خالی رکھو گے تو رطوبت میں کمی آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ روزہ رکھو گے رطوبت میں آٹومیٹکلی کمی آ جائے گا، یہ آپ کی صحت کے اعتبار سے۔ پھر آئیے میرے دوستوں، ساتھ ساتھ کولیسٹرول کی کمی، بلڈ پریشر کی مریضوں کو صحت یابی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں روزے سے۔ اب آئیے بعض لوگ بولتا ہے بھائی معدے میں گیس ہوتی ہے، تیزابیت پیٹ کے اندر بے ہوتا، روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ یقین مانو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور روزے میں آپ افطار سے پہلے عصر کی بعد بیٹھ کر ایک گلاس لے لو، 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جس پانی سے افطار کرو گے وہ پانی کی گلاس سامنے رکھو، تسبیح آپ نے لو پڑھ لو، اور سب سے پہلے آپ میرے دوستو جیسے کھجور ہاتھ میں لیے اور پانی کی گلاس اس لیے سے پی لیے کہ بھائی میں نے روزہ بھی کھول لو، روزہ کی دعا بھی پڑھ لی، یا اللہ پورے دن میں نے روزہ رکھا اور آپ ہی صحتیابی عطا فرمانے والے ہیں نا۔ روزہ صحت کے لیے بڑی مفید ہے، یہ اللہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ آپ جب ایک گلاس پانی پی لے، اللہ کی قسم اپنی معدے میں تکلیف نہیں ہوگا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ رمضان المبارک کی مہینہ میں آپ کے لیے تو موقع ہی موقع ہے بھائی، اور اسی کا 87 مرتبہ کا تسبیح کر لیں، یقیناً اللہ رب العزت دولت اتنی بخشیں گے اب کبھی سوچ ہی نہیں پاؤ گے اور نہ ہی سنبھال پاؤ گے، مگر یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اب آئیے بھائی کہ رمضان میں بھائی اتنی مہنگائی کی دور ہے نا، ماشاءاللہ 5 6 7 بچے کھانے والے گھر میں میاں بیوی ہے، والدین بھی ہے، سوچنے لگتے ہیں۔ آئے میرے دوستوں سوچو نہیں، اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے حال کے نماز کو حکم فرمائیے، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیے، رزق کی سوال مت کریں، رزق تو ہم خود عطا فرمائیں گے۔ نماز سے سلام پھیرا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے گناہ کبیرہ معاف ہو گئے، وضو کر لی، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دی اللہ نے۔ نماز سے سلام پھیرا، استغفر اللہ پڑھی، سارے گناہ کبیرہ معاف کر دی، آپ پاک صاف ہو گئے۔ صرف 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو فرض نماز کی بات۔ سب سے پہلے تو آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے لوگوں کی درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، ورنہ جیسے آیت الکرسی پڑھتے ہیں سیدھی جنت میں جاتی ہے اگر انتقال ہو گئے۔ فرض نماز کی بات۔ اب اس کی بعد 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو،
رزق کی آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد علی لاہوری کے متعلق فرمایا شیخ الہند رحمۃ اللہ کہ شادی کے وقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، اپنی پہلی رات کی میرے شادی والے دن کہ تم شادی کرو گے، تم مجھے شادی کوئی بیٹی دیں گے کہ میں تو غریب طالب علم ہوں، لیکن اللہ والے تھے میرے دوستوں، ایسے اللہ والے علامہ لاہوری احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کہا کہ کل عصر کی بعد آنا، کنیز بھی ایک تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھیوں میں سے تھے، بعد میں کہا بھائی میرے سے جوڑا لے، کوئی کہا کہ بھائی یار کسی سے مانگ لے، بولے نہ مانگنا نہ کسی سے لینا، تو بولے یار یہ تو کر لے کہ اس کو دھو لے، بولے ہاں یہ کر لوں گا، دھو لیا اور عصر سے پہلے بولے سکھانے کے لیے ہوا میں ہلا رہے کہ بھائی اسی نے عصر کی حضرت شیخ الہند عصر کی بعد بلایا، عصر کی بعد حضرت نے نکاح بلا دی، حضرت کی بات واقع بات ہے کہ ہمارے پہلی رات ایسے گزرے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، بی بی عالیہ نے کہہ دیا کہ جاؤ سبزی والوں کی وہاں جو پتے شتے گوبھی کا وہ لے کر آ جاؤ، لے کر آیا تو کہا کہ اس کو پانی میں دے کر ابال کر دونوں میاں بیوی پانی پی لیے، تو یہ حالت۔ اب ان کی بیوی میکے میں گئے، جانے کے بعد بولے حضرت نہیں معلوم کہ میرے عالیہ آئے گی یا نہیں، بولے کیا بات کی، بولے حضرت یہ معاملہ تھی، ہماری پہلی رات کی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھے، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اور 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری حالت تنگی دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ کشادگی ہوگی۔ تو آپ اسے عمل کر لو بھائی، رمضان المبارک کے اندر موقع ہی موقع ہے، 11 مرتبہ قل واللہ شریف جب درود شریف پڑھ کر 8 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لو، آپ کی دیکھو گے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی محنت کے اندر ایسے بھرپور رزق اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، ایسے بھی مومن کے رزق کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نہیں بھائی اب یہ رمضان کی میرے دوستوں سورت کی آخری سورت، اس کی فضیلت تو بڑی بتایا میں نے، لیکن اس کے اندر روحانی طور پر میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی زروالی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مسجد کی کیس چل رہا تھا کہ مجھے کوڑ میں جانا تھا، یہ آپ لوگوں سب کو عمل کرو اس کے اوپر میں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی جو زمین کی معاملات چل رہا تھا، میں نے ان کو بولا کہ یہ صورتیں پڑھیں، تو حضرت مفتی علی حسن تنگی رحمت اللہ علیہ آیا، بولے کیا ہوا بیٹا پریشانی، بولے حضرت ایسے سے بات ہے، آج کیس کی ہماری ڈیٹ ہے، تو بولے ابھی ایک کام کرو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھو، سورۃ التغابن 41 مرتبہ پڑھو، تو انشاءاللہ فیصلہ تمہارے حق پر ہوگا، فیصلہ تمہارے حق پر ہوگا۔ حضرت مفتی زروالی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، جب کوڑ میں پہنچا اور جج میرے سامنے میرے شکل کی طرف دیکھی اور فیصلہ میرے حق پہ آ گیا۔ سورۃ التغابن 41 مرتبہ، سورۃ التغابن 41 مرتبہ پڑھو گے ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سورۃ التغابن 41 مرتبہ روزانہ پڑھو، گھر کے سارے افراد مل کے، بیٹی کی رشتے نہیں آ رہا، انشاءاللہ بیٹی کی رشتے آ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں دیکھو ہر مشکلات آسان، تو اب میرے دوستوں مجھے باتیں بتانا یہ تھا کہ رمضان المبارک کی روزہ اللہ نے فرض کرا دی، کیوں بھائی لعلکم تتقون، تاکہ فرضگاری کو اختیار کرو۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا سورۃ التغابن کے اندر فاتقوا اللہ ما استطعتم واطیعوا واسمعوا واطیعوا، کہ بھائی اللہ کو ڈرو جتنی ڈرنا چاہیے، اللہ کو ڈرو جس کی تمہارے پاس طاقت ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کیا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جسے ڈرنا چاہیے۔ اب وہ ڈرنا عقائد کی بنیاد پر اور یہ ڈرنا استعداد کی بنیاد پر۔ میرے دوستوں جسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی صاحب کرسی میں بیٹھے، ان کی استعداد نہیں ہے، اب کرسی میں ان کی بیٹھ گئے۔ بھائی روزہ اپنے رمضان المبارک کی ایک آدمی ایسی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں، اب وہ کہا کہ میں نے بھوکا ایک ڈنڈا بھی لے نہیں سکتا ہوں، نہ پیاس مجھے برداشت ہوتی ہے۔ اب بھائی یہ اس کی بیماری ہے یا پھر ایسی بیماری ہے کہ بھائی کہ وہ روزہ رکھ نہیں پا رہے، تو اب ان کے لیے اللہ نے مستطاعتم رکھا نا بھائی استطاعت کے مطابق، کیونکہ اب روزہ اگر مکمل رکھ لی تو ہاں احترام کرنا ہے، سب کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، خاموشی سے ایسے روزہ ایسی چیز ہے، تمام عبادتوں میں ریا ہوتی ہے،
تمام عبادتوں میں دکھاوا دیا ہوتی ہے، لیکن ایک واحد روزہ ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتے، ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے اور آپ سے ہے۔ آپ ایک خاموشی سے میرے دوستو کھا پی لیے، اگر آپ یہ کہو گے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہوں، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، تو بھائی آپ خاموشی سے، آپ ڈاکٹر سے معلوم کرو، علماء سے کہ میری کیا حالت ہے، تو آپ فدیہ ادا کرو۔ اور پھر سفر کی حالت میں ہے، بہت سخت بیمار ہے، تو اس کا اگر بیماری صحیح ہونے کا امکان ہے آگے میں جا کر، تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ تو روزہ رکھنا، اس کی قضا ادا کرنا۔ اور اگر کوئی صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے تو اس کا فدیہ دے دو۔ ایک فدیہ سیدھے سیدھے جتنا صدقۃ الفطر ہے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کی کھانا کھلا دو، یہ فدیہ ہے ایک روزے کا۔ اب اسی انداز سے مستطاعتم، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اب اسی حساب سے آپ کو مجبور نہیں کرتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا، کہ اللہ نے آپ کو بالکل ہی مجبور کر دی کہ بھائی آپ کی جان نکل گئی، آپ روزہ رکھ نہیں پا رہے ہو، جان نکل گئے، روزہ رکھتے رکھتے مر گئے۔ اللہ فرماتے کہ بھائی اللہ اپنے بندے کے اوپر اتنا سختی نہیں کرتے، اتنا مجبور نہیں کرتے جس سے آپ کی بس سے باہر ہو جائے نا۔ کہ میرے دوستوں روزے کی احترام ہوتی ہے، اسی وجہ سے دکانیں بند رکھی جاتی ہے، روزے کی احترام ہوتی ہے، کسی کی سامنے نہ کھائے۔ اور عورت ہے وہ عذر معذور ہے، عذر کی حالت پر ہے، عذر کی حالت پہ آپ سمجھیے، عذر کی حالت پہ جب ہوتی ہیں وہ مہینہ میں، تو پھر ان کو دکھا دکھا کے دنیا والوں کے بازاروں میں دن دن کے نہیں کھانا چاہیے، وہ اپنے اولادوں کی سامنے، اپنے شوہر کی سامنے بھی اور روزے کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے کچھ کھا پی لے تاکہ روزے کا احترام ہو۔ بس روزے تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ لیکن ایک ہندو، ایک کرسچن، وہ بھی آپ کے روزے کی احترام کرتے ہیں، آئے روزہ دار کی سامنے گوشت نہیں کھاتا ہے، لیکن مسلمان اس کی احتیاط، ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے اور ان کے اندر وہ روزے کی عزت اور احترام نہیں ہے، تو اس دنیا والوں کے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں، شرم آنا چاہیے انہیں بھی۔ اب باقی انشاءاللہ روزے کے بھی مسائل بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ہر جمعہ کو بولتے رہوں گا، اور اس کی بعد جو درس قرآن چل رہا ہے وہ بھی ایک ایک الفاظ کی میرے دوستوں جو درس قرآن سے طلاق کے متعلق، کہ طلاق احسن طریقہ طلاق کی، پھر سنت طریقہ طلاق کی، پھر بدعت طلاق کی، پھر اس کی عدت کتنی ہوگی اور کس ٹائم میں طلاق دینا چاہیے۔ لوگ طلاق دیتے ہیں مولوی کے نیچے بھاگ رہے ہوتا ہے کہ بھائی میری طلاق ہو گئی، میری طلاق ہو گئی، بھائی 3 طلاق دے دیا پھر طلاق ہو گئی، 1 طلاق دے دیا پھر کیا کرنا ہے؟ بھائی پوری بھی نہیں کرتی ہیں، عدت پوری کرنے سے پہلے اپنے بیوی سے جو ہے نا ملاقات کرتے ہیں، پھر وہ کیا صورت ہے؟ اور اگر رجوع نہیں کیا تو خاموشی سے بیٹھے رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ایک ایک دو مسئلہ کر کے بتاتے رہوں گا، اور رمضان کی بھی متعلق تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔